اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سمجھ دینے والا، غلطی معاف کرنے والا ہے۔ نومولود انسانی بچوں کی غذا کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، مگر بحیثیت مسلمان ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کو پیدا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جو ذات انسانی بچوں کو پیدا فرما کر ان کی ماؤں کے پیٹوں میں انہیں غذا مہیا فرمانے والی ہے، وہی ذات ان کی پیدائش کے بعد ان کی غذا کے بارے کامل علم رکھنے والی ہے، نہ کہ کوئی اور۔ اس لیے چلتے ہیں انہیں پیدا فرمانے والی ذات اللہ رب العالمین کی کتاب القرآن کی طرف، دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی کتاب میں نومولود انسانی بچوں کی غذا کے بارے کیا فرمانا ہے۔ قرآن میں غور و فکر کرنے پر سورۃ البقرہ کی آیت 233 میں نومولود انسانی بچوں کی غذا کے بارے اللہ تعالیٰ کا فرمایا گیا ایک بیان ملتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے بچوں کو جنم دینے والی عورتیں اپنا دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک، پھر اگر ماں باپ دونوں باہم رضامندی سے مشورہ کر کے میعاد سے پہلے، یعنی جب بچہ دوسری غذا ہضم کرنے کے قابل ہو جائے تو ماں کا دودھ چھڑوانا چاہے تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی دایا کا دودھ پلوانا چاہو تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، جبکہ دستور کے مطابق اسے جو دینا ٹھہرایا ہو وہ اس کے حوالے کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان میں یہ نہیں فرمایا کہ اگر چاہو تو بچے کو جنم دینے والی ماں کی بجائے اپنے بچے کو گائے یا بکری کا دودھ پلا دو، جبکہ اس دودھ کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ اور سورۃ النحل کی آیت 66 کے بیان میں اسی دودھ کے بارے اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، تمہارے لیے چپاؤں میں سوچنے کا مقام ہے کہ ہم ان کے پیٹوں میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں دودھ پلاتے ہیں، صاف ستھرا پینے والوں کے لیے خوشگوار۔ ذرا غور کریں کہ اس دودھ کی بجائے سورۃ الطلاق کی آیت 6 کے بیان میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم فرمانا کہ بچے کو جنم دینے والی ماں سے طلاق کے بعد اگر انبن ہو جائے تو پھر کوئی دوسری عورت بچے کو دودھ پلائے، بالکل واضح کر دیتا ہے کہ نومولود انسانی بچوں کو انسانی ماؤں کا ہی دودھ پلوایا جائے گا، نہ کہ کسی اور کا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نومولود انسانی بچوں کو انسانی ماؤں کا ہی دودھ پلوانا کیوں ضروری ہے؟ اس کیوں کے جواب میں ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ آئیے اس کی تلاش کے لیے چلتے ہیں سورۃ لقمان کی آیت 14 میں فرمائے گئے بیان کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے تقید کر دی ہم نے انسان کو اس کے والدین کی بابت کہ اٹھائے پھری اس کی ماں اسے اپنے پیٹ میں دشواری پہ دشواری کی حالت میں، اور دودھ چھڑوانا ہوا اس کا 2 سال میں کہ احسان مان میرا اور اپنے والدین کا کہ آخر میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ بیان کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرما دینا کہ آخر میری طرف ہی لوٹنا ہے صاف واضح کر دیتا ہے کہ تقید یا نصیحت انسانی روح کو فرمائی گئی ہے، نہ کہ انسانی جسم کو، کیونکہ انسانی روح نے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہوتا ہے، جبکہ انسانی جسم نے تو مردہ ہو کر زمین کے اندر چلے جانا ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ نومولود انسانی بچوں کی جسمانی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی پرورش کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ماؤں کے دودھ میں فرما رکھا ہوتا ہے، اور اس کی تصدیق چائلڈ اسپیشلسٹ یعنی بچوں کے ڈاکٹر حضرات تو انشاءاللہ ضرور کریں گے کہ نومولود بچوں کے سونے، جاگنے اور کھیلنے وغیرہ کے وقت ان کی جسمانی اور روحانی ضرورت کے مطابق ان کی ماؤں کے دودھ کی مقدار اور اس کے اجزائے ترتیبی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہمہ وقت تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسی لیے ہی سورۃ الطلاق کی آیت 6 کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اگر بچے کو جنم دینے والی عورت سے ان بن ہو جائے اور وہ دودھ پلوانے سے انکار کر دے تو پھر بھی بچے کو کسی دوسری عورت کا ہی دودھ پلوایا جائے۔
یاد رہے اسی لیے ہی شریعت میں دودھ پلوانے والی ماؤں اور دودھ شریک بھائی بہنوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ کہنے والے کہہ گئے کہ نومولود بچوں پر ان کی غذا کے اثرات پڑتے ہیں اور رہتے ہیں۔ آج کے موضوع کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو پش کر دیں تاکہ ہماری ہونے والی ہر ایک کاوش کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ آنے والی اگلی کاوش میں کسی اور معاملہ بارے دین اسلام کی واضح ہدایت تک پہنچنے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری مدد و رہنمائی فرمائے۔ آمین۔